نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ بہت ہی سعادت اور خوش قسمتی کا مہینہ ہے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر ہوئی، اور اس جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہر نبی کو بہت ہی پیارے پیارے معجزات عطا فرماتے تھے، لیکن جو اللہ کے رسول کو وہ معجزات عطا کیے، وہ اور نبی ان معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ نبوت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ معجزات انبیاء علیہ السلام کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ انہوں نے پتھر پر جب عصا مارا، جب پانی ختم ہوا تو 12 لشکر تھے، 12 قبیلے تھے اور 12 راستے پانی کے بن گئے۔ تو میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا معجزہ دیا۔ ایک جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سفر کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا سفر پیدل ہوتا تھا، اس زمانے کا سفر گھوڑوں پر ہوتا، اونٹوں پر ہوتا، اور دور کہیں جا کر ملتا تھا پانی، اور پانی کے کنویں تلاش کرتے۔ جہاں پانی مل جاتا تو اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے، اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتے اور اپنے مشکیزیں بھر لیتے کہ راستے میں پھر دوبارہ ہمارے کام آئے گا۔ تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا اور سفر آگے بہت لمبا ہے اور راستے میں کوئی کنواں نہیں ہے، صحرا ہے۔ تو میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا تمہارے اپنے مشکیزوں کو نچوڑو، جس کے پاس جتنے مشکیزیں ہیں پانی نچوڑو، قطرہ قطرہ کر کے ایک پیالے میں لے کر آؤ۔ صحابہ نے اپنے مشکیزوں کو نچوڑا اور ایک پیالے میں ڈالنا شروع کیا۔ ڈالتے ڈالتے ایک پیالہ بنا پانی کا، ایک پیالہ پانی کا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مشکیزیں لے کر آؤ اور اپنے برتن لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اللہ کے رسول کی ذات بھی مبارک اور آپ کی زندگی بھی مبارک اور آپ کے معجزات بھی مبارک، اور جو آپ کے طریقوں پر چلے گا وہ طریقے بھی مبارک، اور جو اس پر چلے گا اللہ بھی اس کو مبارک اور کامیاب بنا دے گا۔ میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں ڈالا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی زمین کو کھودو تو پانی نکلے گا، جہاں انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے وہیں اللہ کی وحی شروع ہوتی ہے، وہیں نبیوں کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔
میرے اور آپ کے حبیب نے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو ایسے فوارے نکلے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی برتن تھے ہم سارے کے سارے برتن ہم نے بھر لیے، اور جتنے ہمارے پاس مشکیزیں تھے ہم نے سارے کے سارے مشکیزیں بھر لیے. تقریباً 1500 آدمیوں کا لشکر تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھایا کہ وہ پانی پورے لشکر کو کافی ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا عصا کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ستون حنانہ اسے کہتے ہیں، آپ وہ ستون تھا کھجور کا بنا ہوا تھا، آپ اس کو تھوڑا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مجمع بڑھا، تو میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب آپ کے لیے ممبر بچھاتے ہیں، ممبر بنواتے ہیں، آپ اس پر بیٹھ کر بیان فرمایا کریں، خطبہ دیا کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا. آپ اس جمعہ کے دن اس ممبر پر چڑھے. جب اللہ کے حبیب اس ممبر پر چڑھے تو بے جان درخت کا تنا ہے، بے جان سوکھا ہوا، وہ رونے لگ گیا. اتنا پھوٹ کے رویا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی رونے کی آواز سننا شروع کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی میری. سبحان اللہ، یہاں درخت بھی اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور آج ہم اس کے امتی ہو کر بھی اس سے پیار نہیں کرتے. آج ہماری محبت کے دعوے ہیں، آج ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے. آج ہماری شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت نہیں ہے. آج نہ ہماری شادی، نہ غمی، نہ تجارت، نہ سیاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے. محبت کے ایسے دعوے ہیں. یہاں تنہ اللہ کے رسول کی جدائی میں رو رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آ کر اس ستون کو گلے سے لگایا اور اس کو چپ کرایا اور فرمایا کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تجھے جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. اور رویا کیوں ہے؟ اے اللہ کے حبیب، آپ اپنی پشت مبارک مجھ پر لگاتے تھے، میں آپ کا بیان سنتا تھا، اور آپ سے جدائی ہوئی، اس وجہ سے میں رونے لگ گیا. اللہ اکبر. تو یہ میرے اور آپ کے حبیب کا معجزہ تھا. میرے اور آپ کے حبیب کی بچپن بھی معجزہ، آپ کی ولادت بھی معجزہ، آپ کی جوانی بھی معجزہ، اور آپ کی نبوت بھی معجزہ، اور آپ کی دعوت بھی معجزہ، اور آپ کا معراج پر جانا بھی معجزہ، اور آپ پر قرآن اترنا بھی معجزہ. تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پریشان ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے آئے. اے اللہ کے رسول، یہودیوں کا قرضہ دینا ہے، اس دفعہ کھجوریں بہت کم ہوئی اور قرضہ میرے پاس بہت زیادہ ہے. آپ یہودیوں کو ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ وہ 1 سال کے لیے اگلے سیزن کے لیے تخفیف کر لیں، مجھے رعایت دے دیں، میں بہت پریشان ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ چلو میں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی چند کھجوروں کا ایک گٹھڑی بنی ہوئی رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس کے گر چکر لگایا اور دم کیا اور فرمایا جاؤ جو آپ کے یہودی جن کو آپ نے قرضہ دینا ہے، جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ اور ان سے کہو کہ اپنی اپنی کھجوریں اٹھا لو.
وہ یہودی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دینا شروع کیا اور انہوں نے بھرنا شروع کیا. بھرتے 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 وہ جتنا ان کا قرضہ تھا سب کا ادا ہو گیا، سب کا قرضہ ادا ہو گیا. اور وہ گٹھڑی ویسی کی ویسی ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی اس گٹھلی میں سے کچھ عنایت فرمائیں. آپ نے فرمایا اپنا برتن لاؤ. چمڑے کا انہوں نے ایک بیگ بنایا ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے اس کے اندر ڈالا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے نکالتے رہو، کھاتے بھی رہو، اوروں کو کھلاتے بھی رہو اور کبھی اس کے اندر نہ دیکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس میں سے خود بھی کھاتا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا اور اتنا میں نے نکالا، تقریباً 200 من کھجوریں میں نے نکالی اور وہ جو مشکیزہ اور گٹھلی تھی اور وہ جو میرے پاس بیگ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی چلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی چلا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ فرماتے ہیں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی. تقریباً 200 من میں نے اس تھیلے میں سے نکال کر لوگوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا. یہ کیا تھا؟ میرے اور آپ کے حبیب کا معجزہ تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ صفیں بھی گر جاتی تھیں. صحابہ پر اتنا فقر کا زمانہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھوک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا ایک دودھ کا پیالہ ہے. ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بہت بھوک تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے میں نے کہا مجھے اس آیت کی تفسیر تو بتلائیں. جب انہوں نے تفسیر بتلائی میں نے کہا کہ یہ مجھ سے میرا حال پوچھ لیں گے، میں بتا دوں گا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے. اور انہوں نے تفسیر بتائی، فرمایا کہ تفسیر میں اس سے زیادہ جانتا تھا، میرے علم میں تھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا تھوڑی سی اس سے بات ہو جائے تاکہ یہ مجھے گھر کی دعوت دے دے، میرا حال لے لے، میں بتا دوں میں بھوکا ہوں. ان کے گھر میں بھی شاید فاقہ ہوگا تو انہوں نے ان کو دعوت نہیں دی. حضرت عمر آ گئے، ان سے کہا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیں. انہوں نے تفسیر بتائی. فرمایا کہ انہوں نے بھی میرا حال نہ پوچھا، دعوت نہ دی. اور اسی طرح اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول نے کو عرض کیا اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر بتائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں جانتا ہوں، چل میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو بہانے بنا رہا ہے. تو جب پیالہ پیش کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ. اصحاب صفہ کون ہوتے تھے؟ کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے اور مسجد میں وہ رہتے تھے. ایک جگہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے. جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ 70 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کہہ رہا تھا، جا رہا تھا کہ ایک پیالہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ اور یہ 70 صحابہ ہیں.
اور مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کا میں قاصد بن کر جا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول ساقی بھی مجھے بنائیں گے، اللہ کے رسول ساقی بھی مجھے بنائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا، صحابہ کو لے کر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں صحابی کو دیتا تو میں دل میں کہتا اللہ کرے تھوڑا پی لے تو اچھا ہے، میرے لیے تھوڑا سا بچ جائے تو اچھا ہے۔ وہ صحابی سیر ہو کر پیتا، پھر میں پیالے کی طرف دیکھتا کہیں کم تو نہیں ہو گیا، پھر میں دوسرے صحابی کو دیتا، پھر میں سوچتا اللہ کرے تھوڑا سا پی لے تاکہ میرے لیے بھی بچ جائے۔ جب وہ پی لیتا پھر دیکھتا وہ ویسا کا ویسا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ پیتے 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 70 صحابہ نے دودھ کا پیالہ پیا، اور دودھ کا پیالہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینا شروع کیا، پی کر بالکل سیر ہو گئے، پیالے کو نیچے کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اور پی۔ فرماتے میں نے اور پیا، کہتے ہیں میں نے جتنی میری آنتیں تھیں وہ فل ہو گئیں، میں نے نیچے کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور پی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک گھونٹ کی بھی ابھی گنجائش نہیں ہے، اگر ایک گھونٹ پی لوں گا تو میرے ناک سے نکل جائے گا۔ میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کا عالم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کرتا ہٹاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ کو پش کرنے کے لیے تاکہ جو آنتوں کی معدے کی بھوک ہے وہ تھوڑا سا اس کو دبانے سے تھوڑی سی تکلیف کم ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پردے کو ہٹایا، کرتے کو ہٹایا، فرمایا دیکھو آپ نے ایک باندھا ہوا ہے اور میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں۔ آپ گھر گئے اور گھر جا کر اہلیہ سے کہا بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کو میں ذبح کرتا ہوں، اور چند جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے 4-5 آدمیوں کا کھانا ہو جائے گا، آپ اس کو تیار کرو، میں اللہ کے رسول کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی۔ بکری کو ذبح کیا، بیوی نے کھانا بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے آج میرے گھر، اور 4-5 ساتھی ایسے آپ کے صحابہ ان کی بھی دعوت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اور وہاں سے اٹھے اور بلند جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا ہلموا الی جابر، چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ 1500 کا لشکر تھا، 1500 صحابہ تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ آج تمہاری سب کی دعوت ہے جابر کے گھر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں سے زمین نکل گئی، آج تو میری عزت چلی گئی۔ 5 آدمیوں کا کھانا ہے اور اللہ کے رسول 1500 کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، پریشانی کا عالم، چہرے پر پریشانی کے اثرات۔ بیوی نے دیکھا، کہا کیا ہوا تجھے؟ کہا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہوا بتا تو صحیح۔ کہا میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی 5 آدمیوں کی، اللہ کے رسول نے پوری لشکر کو دعوت دے دی، اب کیا بنے گا؟ آج تو ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ تو بیوی بھی صحابی تھی، انہوں نے کہا کہ اب تو ٹینشن چھوڑ دے، پریشانی چھوڑ دے، اب اللہ کا رسول جانے اور اللہ جانے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم آٹا پکاتی رہو۔ وہ صحابیات وہ پکاتی رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کے ٹولے بنا کر بٹھایا اور ان کو کھلاتے رہے اور گوشت دیتے رہے، کھلاتے رہے۔ 1500 کا لشکر کھانا کھا کر چلا گیا۔
اور ہانڈی ویسی کی ویسی ہی تھی، اور ہانڈی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ میرے اور آپ کے حبیب کے پیارے پیارے معجزے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بہترین زندگی ہے۔ جو اس پر چلے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر مرے گا، اور ہم سب نے مرنا ہے، ایک پل کا پتہ نہیں، پھر وہاں پر جا کر قبروں میں کیڑے ہماری لاشوں کو کھائیں گے، پھر ہم افسوس کریں گے اے کاش اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لیتے تو کتنا اچھا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو میرے عزیزو، اب موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا غم وہ ہمارے سینے کے اندر آ جائے۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلوان آتا ہے مکہ کا، اور وہ اپنے ڈولے دکھاتا ہوا سینہ چوڑا کرتا ہوا آ گیا، اور اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتا ہے میں تو کوئی تورات زبور کا عالم تو نہیں ہوں، نہ بڑا شاعر ہوں، میں ہوں پہلوان، میرے ساتھ کشتی کرو گے تو میں اسلام قبول کروں گا، میں کہوں گا آپ اللہ کے رسول ہو، اگر آپ جیت گئے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہو، اگر آپ ہار گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو۔ نبی تو دعوت کے لیے آتا ہے، کشتی کے لیے تو نہیں آتا، لیکن میرے اور آپ کے حبیب کے دل میں یہ غم تھا، درد تھا کہ میرا یہ امتی چلو اسلام میں داخل ہو جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، چلو میں اس کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں۔ دونوں کھاڑے میں اتر گئے اور انہوں نے اپنے دو لگائے، دو چار ادھر ادھر کیا، تو اللہ کی طرف اللہ کے رسول نے دیکھا، اے اللہ میں تو میدان میں آ گیا ہوں، اب تیری مرضی۔ تو اللہ نے طاقت دی، معجزہ ظاہر کیا، اس پہلوان نے بڑا زور لگایا، نہ ہلا سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے اٹھایا، اٹھا کر نیچے پٹک دیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا یہ آپ نے کون سا داؤ لگایا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ داؤ، ایسا کرو دوبارہ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ پھر دوبارہ لڑی، اس نے اپنے داؤ لگائے لیکن کوئی داؤ نہ چلا۔ اللہ کے رسول نے جب اس کو اٹھا کر پٹک کر مارا، وہ حیران ہو گیا، بھئی تو دبلا پتلا سا آدمی ہے، میں پہلوان ہوں، کشتیاں کر رہا ہوں، طاقتور ہوں، یہ آپ نے کون سا داؤ لگایا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ داؤ ہے جس کو تو مانتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے ساتھ دوبارہ لڑ۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ کشتی کی اور اس کو پٹک کر نیچے مارا۔ کہتے ہیں ہاں تمہارے پاس یہ اپنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ہے تو پیچھے طاقت دینے والا، واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، سچے عاشق رسول بن جائیں، نام کے نہیں کام کے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی تھی، وہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے لیے سب بھائی تیار ہیں؟ تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب کا یہی غم تھا، آنے کا مقصود یہی تھا کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تو اپنی تربیت کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر مہینے 3 دن لگانا، اور بدھ والے دن ہمارا گشت ہوتا ہے اس میں شریک ہونا، اور ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں شریک ہونا، اور پوری دنیا میں جانے کا ارادہ کرنا۔ تو اس کے لیے سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔